السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج سورۃ المائدہ کی ہم مزید 5 آیات کریں گے تو 61 to 65 ہماری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے قرأت کی، آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا، وہ استئنافیہ نیا جملہ ہے، اذا شرط کے طور پر آ رہا ہے۔ اذا جاءوکم یعنی یہ حال اور مستقبل کو پریزنٹ کر سکتا ہے فعل ماضی کے ساتھ۔ جاؤ فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، اذا جاؤکم مفعول۔ اذا جاؤکم جب وہ آتے ہیں تم سب کے پاس، تو انتم اس کا مفعول ہو گیا، یہ مفعول ہے۔ قالو کہتے ہیں، آمنا، قالو آمنا، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، آمنا سے آمنا، نحن اس کا فاعل کہ ہم ایمان لائے۔ قالو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ مقولہ ہے قالو کا، اور واو حالیہ ہے، یعنی وہ ایمان لانے کا جو ان کا حال ہے، یہ پورا جملہ حالیہ ہے، یہ پورا جملہ حالیہ ہے۔ واو عطف ہے، یعنی یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ وقد دخلوا، قد فعل ماضی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ قد دخلوا بالکفر، دخل یدخل داخل ہونا، ہم فاعل، اور وہ داخل ہوتے ہیں بالکفری، یعنی جس چیز کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے تو ہیں کہ اذا جاءکم قالوا آمنا، جب وہ تم سب کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وقد دخلوا بالکفر، اور وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، یعنی اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ وہ کفر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وَهُمْ خَرَجُوا بِهِ، اور مزید کیا ہے، ہم مبتدا، خرجوا اس کی خبر، بھی باہر فجر ہا، اسی کفر کی طرف واپس، کہ وہ اسی کے ساتھ واپس نکل جاتے ہیں، یعنی وہ ایمان میں سے اسی کے ساتھ واپس نکل جاتے ہیں، اسی کفر سے جس کے ساتھ وہ آئے تھے۔ واللہ اعلم، اللہ مبتدا، عالم اسم التفضیل، خبر اسم الجلالہ، اللہ مبتدا، واللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، جس بات کو اللہ جانتا ہے وہ متعلق خبر با سے آ رہا ہے، با حرف جر، ما موصولہ، کانو فعل ماضی ناقص، اس کا اس اسم ہے ہم، اور اس کی خبر ہے یکتمون، کتم یکتم، باب نون سے چھپانا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ واللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون جسے وہ چھپاتے ہیں۔ وترى کثیرا، را حمزہ یا مادہ، را یرا دیکھنا، وترى کثیرا انت فاعل فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور آپ دیکھتے ہیں کثیرن بہت زیادہ کو، منہم ان میں سے، یہ مفعول ہے ترا کا۔ جی وترى کثیرن آپ ان میں سے کثرت سے دیکھتے ہیں، وترى کثیرا منہم ان میں سے، یعنی یہ اب ان کا حال ہے کہ آپ منہم
یہ ان ہم کا حال ہے کہ آپ ان میں سے کثرت سے دیکھتے ہیں یسارعون فی الکفر، باب مفعلہ جلدی کرنا، ہم فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان دشمنی میں، واکلہم السحت، یا سحت مفعول ہے اکلی کا، چونکہ یہ اکل مصدر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، سو فا واو حرف جر، فا کا اثر آپ عدوان پہ نظر آ رہا ہے، عدوانی، پھر اس کا اثر آپ کو اکلی پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی عطف ہے۔ یسارعون فی الاسم وہ گناہ میں جلدی کرتے ہیں، والعدوان و دشمنی، واکلہم السحت، سحت کہتے ہیں حرام، حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، لام جواب قسم ہے، یہاں پہ قسم محذوف ہے کیونکہ اس لام کا اور کوئی مقصد نہیں ہے آنے کا۔ بئس فعل جامد ہے، فعل جامد وہ ہوتا ہے جس کا فعل مضارع نہ ہو بلکہ صرف ماضی ہو، اور یہ یعنی کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یعنی اس کو کیا کہیں ہم اردو میں، یعنی کسی کو تنقید کہہ لیجئے، یعنی اس کی شدید اس کے اندر برائی کا مفہوم پایا جانا۔ لبئس ما کانوا، بئس بہت برا ہے، بہت برا ہونا، لبئس بہت برا ہے۔ اب یہ اس کا اسم ہے ما کانوا، ما موصولہ، کانوا یعملون، یعملون کانوا کا خبر، لبئس ما کانوا یعملون بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سو ما موصولہ اور کانوا صلہ و ما، اور کانو کا اسم ہم اور اس کی خبر یعملون، سو یہ پورا ما کانوا یعملون اسم لبئس ہے، لبئس ما کانوا یعملون بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، لولا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہ، کیوں نہ، لولا ینہاہم، نہا ینہا منع کرنا، کیوں نہ ینہا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہے ربانیون، والاحبار دونوں مرفوع ہیں اور دونوں اس کے فاعل ہیں، ربانیون اللہ والے اور احبار علماء ان کے۔ لولا ینہا ہم مفعول، حالت نصب میں اس کی ضمیر، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ اللہ والوں نے اور علماء نے انہیں منع کیا، ان قولہم الاسم، ان قولہم ان کے، ان قولہم ان کی بات، ٹھیک ہے جی، ان قولہم الاسم، اب یہ اسم مفعول ہے اس قولی کا، قول چونکہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے اس کا مفعول آ رہا ہے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام یہ اکلو کا جو ہے وہ مفعول آ رہا ہے۔ سو لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اللہ والوں نے اور علماء نے منع کیوں نہ کیا انہیں، ان قولہم ان کے گناہ کی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور سحت اور حرام کھانے سے، لبئس سیم وہی ہے، لبئس ما كانوا يصنعون، ويعملون ہے، یہاں یصنعون ہے، بیسیکلی صنع یصنع کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تو یہاں اس کو کرنے کے میننگ میں لیا گیا ہے کہ کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، قالت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ یہود کلیکٹیو ناؤن ہے، وقالت الیہود یہودیوں نے کہا، کیا کہا، یہ مقولہ ہے، ید اللہ مغلولۃ، نعوذ باللہ، مرکب اضافی، اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ مؤنث خبر ہے چونکہ ید مؤنث ہوتا ہے، ید اللہ مغلولۃ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت الجواب آیا، غلت ایدیہم، غلت ایدیہم، غل یغلو یعنی وہ بندھا ہوا، غلت اسے باندھا گیا، غلت ایدیہم، غلت فعل ماضی واحد مجہول کا صیغہ مؤنث کا، اور یہ اس کا نائب الفاعل ہے، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا اور وہ لعنت کیے گئے ہیں، ہم نائب الفاعل، یہ لُعِنُوا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، وَلُعِنُوا اور وہ لعنت کیے گئے ہیں، بات کس کے سبب، بما قالوا جو انہوں نے کہا، ما موصولہ، قالوا فعل ماضی اس کا صلہ، اب یہ سبب ہے کس وجہ سے لعنت ہوئی ہے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، بلکہ یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ، یدانی کا نون ڈراپ مثنیٰ مرکب اضافی کا صیغہ، بل یداہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، ہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، بل یداہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، مبسوطت ان کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا،
کھلے ہونا، جیسے اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. سو مبسوطتانی چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، بل یداہ مبسوطتانی بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور حال ہے یہ ان کا یعنی ینفق انفق ینفق خرچ کرنا، ینفق کیف یشاء وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. ینفق ہوا اس کا فاعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، یہ مفعول ہے ینفق کا. کیف یشاء شاء یشاء چاہنا، ینفق کیف یشاء وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لام تاکید نون ثقیلہ تاکید، زیادہ یزیدو زیادہ ہونا، زا یا دال مادہ باب ضربہ سے. لَيَزِيدَنَّ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ نون ثقیلہ کا تاکید والا. لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ یعنی زیادہ کرنا. اب یہ فعل مضارع واحد مذکر ہے، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہے ما انزل الیک، یہ اس کا فاعل ہے. ما موصولہ، انزل ینزل نازل کرنا، انزل نازل ہونا، مجہول واحد مذکر کا صیغہ. لیزیدن ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ زیادہ کرے گا، ضرور بے ضرور زیادہ کرے گا. کثیرا منہم ان میں سے اکثر کو، یہ من ربی کا بھی اسی کے متعلق ہے، ما انزل الیک من ربی کا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. کس میں زیادہ کرے گا؟ یہ تمجیز ہے، طغیاناً بغاوت اور کفراً کفر میں. لیزیدن کثیرا منہم وہ زیادہ ان میں سے اکثر کو زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، طغیاناً و کفراً بغاوت اور کفر پر. کیا؟ ما انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا یہ یہودی بغاوت میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ القا یلقی ڈالنا، القینا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل. القینا بینہم ظرف ہم نے ان کے درمیان ڈال دیا ہے، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض شدید قسم کا بغض. الی یوم القیامت کب تک؟ یوم قیامت تک، یعنی یوم قیامت تک ہم نے ان کے درمیان میں بغض اور دشمنی کو ڈال دیا ہے. کلما اوقدوا، کلا یہ ظرف زمان ہے، جب جب بھی. کلما اوقدوا، اوقد یوقد باب افعال میں سے، واو قاف دال مادہ بھڑکانا. کلما اوقدوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل. کلما اوقدوا جب وہ بھڑکاتے ہیں، نارن آگ کو، للحرب جنگ کے لیے. سو نارن مفعول، اوقدوا للحرب متعلق فعل، یہ جواب شرط بن گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلما شرط بن رہا، کلما جب بھی. اطفأ اللہ، اطفأ یطفئ بجھانا، اطفأ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اسم الجلالہ فاعل. اطفأ اللہ اللہ نے بجھایا، ہا مفعول، نار کی طرف مؤنث ہے، اطفأ اللہ اللہ نے اسے بجھا دیا. وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، سعى يسعى کوشش کرنا، دوڑے بھاگتے پھرنا. وَيَسْعَوْنَا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل. وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں، فساداً فساد پھیلانے کی، یعنی وہ فساد پھیلانے کی سعی کرتے پھرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ واللہ لا يحب المفسدین. اب دیکھیں یہ فائدہ ہے الیاذ باللہ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی لیکن میری زبان رک گئی کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. واللہ لا يحب المفسدین، واللہ مبتدا، لا يحب المفسدین خبر. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. احب یحب باب افعال میں سے پسند کرنا. لو شرطیہ، لو اگر، ان اہل الکتابی، ان حرف تاکید، اہل الکتابی، ولو ان اہل الکتاب آمنوا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، کفر یکفر یعنی ہٹا دینا، لکفرنا نحن فاعل ہے، کفرنا کا لام یہ جواب واقعہ ہے لو کی وجہ سے. لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا یعنی اگر یہ واقع ہو جاتا تو لکفرنا ہم دور کر دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو. سیئاتی حالت نصب میں ہے چونکہ مفعول ہے کفرنا کا. ولا ادخلناہم یہ پھر لام جواب واقع ہے، ولا ادخلناہم نحن فاعل ہم ان کو داخل کرتے، ہم
مفعول جنات النعیمی نعمت والی جنت میں، مرکب اضافی ہے، جناتی حالت نصب ہے، جمع ہے چونکہ، اور یہ ادخل کا جو ہے مفعول ہے، لَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیمی، ہم ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ تو جی یہ تو تھی اس کی گرامر، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جی یہاں پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان ظاہر کرنا اور کفر چھپانا منافقوں کی علامت ہے، عادت ہے۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ کفر لے کر آپ کے پاس داخل ہوئے تھے، اور جب آپ کے پاس سے واپس جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں۔ اور فرمان الہی ہے بَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ علماء و مشائخ کو سرزنش، یہاں پہ ایک علماء کو، یعنی یہ بات ان کے علماء کے لیے نہیں، آج کے علماء کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ ہمارے لوگ علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ داری علماء پر ڈالی ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی مشائخ اور علماء کو چاہیے کہ وہ انہیں ان کے کاموں سے روکتے رہیں۔ ربانیوں سے ان کے صاحب اقتدار علماء اور احبار سے صرف علماء مراد ہیں۔ اس کے بعد ہے جی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ یہاں پہ موجود ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور ان کے مشائخ و علماء نے انہیں منع نہ کیا، اور جب وہ گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو گئے تو سزاؤں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لہٰذا تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، قبل اس کے کہ تم پر بھی کوئی ایسا عذاب نازل ہو جیسا کہ ان پر نازل ہوا تھا۔ یاد رکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نہ تو کسی کے رزق میں کمی آ سکتی ہے اور نہ اس سے کسی کی موت قریب ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، وہ اس سے زیادہ معزز اور زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اسے گناہوں سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عذاب کے گرفت میں لے لے گا۔ یہودیوں کا قول کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہو قیامت تک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کی کہ جس سے ان کی ذات پاک بہت بلند و بالا ہے، اور یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ ان ملعونوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے مگر ہم دولت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ گردن سے بنا ہوا ہے، ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یعنی یہودی اس قدر بدتمیز قوم تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بلکہ ان سے یہ مراد تھی کہ اللہ کا یعنی اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نے اپنے پاس روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی اس بات سے بہت بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسے کہنے کے سبب ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یعنی وہ بے پایاں فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے پاس بے پناہ خزانے ہیں، اس کی مخلوق کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اسی وحدہ لا شریک ہی کے پاس سے ہے۔ اس نے ہماری ضرورت کو ہر اس چیز کو پیدا فرمایا جس کی ہمیں دن رات حضر و سفر اور تمام حالات میں ضرورت تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں قبضہ ہے جس کے ساتھ وہ بلند اور پست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ قرآن مجید کے نزول سے یہود کی سرکشی اور کفر میں اضافہ۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے نبی، جو قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں اکثر کی سرکشی اور تکذیب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک ڈال دی ہے، یعنی ان کے دل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے بعض فرقوں کے بعض کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے عداوت رہے گی۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب جب یہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی یہ ان کی عادت ہے۔ اہل کتاب اپنے کتاب کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور یقیناً اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاتے اور گناہوں اور حرام کاموں کی ارتکاب سے پرہیز کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، ان سے ناپسندیدہ امور کو زائل کر دیتے اور انہیں مقصود تک پہنچا دیتے۔ انشاءاللہ یہ بات آگے جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔